اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں سے فرما دو کہ جب تم اپنی بیویوں میں سے کسی کو طلاق دینے کا ارادہ کرو، فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، تو طلاق دیا کرو ان کی عدت کے وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کو شمار کیا کرو۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کی تربیت فرما رہے ہیں ایک بڑے اہم معاملے میں۔ مرد اور عورت نکاح کے ذریعے ایک ان کا رشتہ بنتا ہے، یہ میاں بیوی بنتے ہیں۔ اس کے بڑے مقاصد ہیں۔ نکاح گناہ سے بچنے کے لیے بھی ہوتا ہے، اولاد جو بندے کی ضرورت ہے وہ پیدا کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور خصوصیت بتائی کہ یہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ تمہیں میں سے تمہاری بیویاں بنائی ہیں تمہاری نسل سے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے تسکین حاصل کر سکو۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے تسکین کا باعث بھی ہوتے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ زندگی سکون کے بجائے بندے کے لیے یہ دونوں کا رشتہ آپس میں جب مزاج نہیں ملتے، مختلف ہوتے ہیں، تو یہ ایک دوسرے کے لیے عذاب بھی بن جاتے ہیں۔ ہر وقت اختلاف، ہر وقت لڑائی، ہر وقت تو جب اور پھر یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق ان پر فرض ہو جاتے۔ بیوی پر فرض ہوتا ہے کہ وہ میاں کے حقوق ادا کریں، اس میں سب سے بڑا حق اپنے شوہر کا ادب ہے، اس کی ہر بات کا جواب الٹے طریقے سے نہ دینا وغیرہ وغیرہ، اور اس کی خدمت جو عورت پر فرض ہے وہ کرے۔ اسی طرح شوہر پر بھی بیوی کے جو حقوق ہیں وہ لازم ہیں، نان و نفقے کا صحیح طریقے سے بندوبست عدت و آبرو سے کرنا۔ تو ناچاکی کی صورت میں جب ایک دوسرے کے حقوق تلف ہو رہے ہوں، بجائے اچھا عمل کر کے جنتی بننے کے ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی کر کے دوزخ کی طرف جا رہے ہوں، تو ایسی صورت میں پھر اجازت ہے کہ یہ علیحدگی اختیار کر رہے ہیں، اور وہ علیحدگی کی صورت جو ہوتی ہے وہ طلاق ہوتی ہے۔ مرد جو ہے وہ عورت کو طلاق دے دیتا ہے یا عورت خلا لے لیتی ہے، اس صورت میں علیحدگی ہو جاتی ہے۔ اور اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر علیحدگی کا معاملہ ہو تو پھر علیحدگی کرنی کس طرح؟ جب تم نے طلاق دینی ہے تو ان کی عدت کو ملحوظ خاطر رکھ کر تم نے طلاق دینی۔ اب عدت کو ملحوظ خاطر کس طرح رکھا جاتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عورت کو مہینے میں ایک دفعہ ماہواری آتی ہے، اس کو حیض کہتے ہیں۔ حالت حیض میں طلاق دینا ناجائز ہے۔
جب عورت حالت حیض سے باہر آئے تو جب وہ غسل کر لیتی ہے، حیض سے پاک ہو جاتی ہے، تو اس حالت کو طہر کہتے ہیں۔ حالت طہر میں طلاق دے۔ فقہا نے طلاق کی قسمیں بیان کی ہیں، طلاق سنت اور طلاق بدعت۔ طلاق سنت یہ جو طریقہ بیان ہو رہا ہے نا، طلاق سنت یہ ہے کہ حالت طہر میں مرد اس کو طلاق دے اور پھر یہی طلاق کافی ہے۔ جب عدت ختم ہوگی تو یہ عورت اس کے نکاح سے نکل جائے گی، اتنا ہی کافی ہے۔ یہ اس لیے بھی اچھا عمل ہے کہ اگر صلح کی نوبت آتی ہے تو عدت کے اندر بغیر نکاح کے بھی رجوع ہو سکتا ہے۔ یہ طلاق رجعی ہوتی ہے، ایک طلاق رجعی ہوتی ہے۔ عدت کے اندر بھی وہ آپس میں صلح کر لیتے ہیں، نہ کسی کو بلانے کی ضرورت، نہ کچھ کرنے کی ضرورت، صلح ہو جاتی ہے۔ اگر عدت گزر جائے، طلاق ایک ہی دی ہے، دو بھی اگر ہو جائے تو طلاق ایک ہے یا دو ہے، عدت گزر گئی ہے، عدت گزرنے کے بعد وہ عورت نکاح سے نکل گئی ہے، اب وہ صلح کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں وہ نکاح دوبارہ کریں گے، بغیر حلالے وغیرہ کے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ اس میں یہ تو طہر میں یعنی اگر بالفرض اس نے بیوی کو نہیں رکھنا، اس کو طلاق ہی دینی ہے، علیحدگی ہی اختیار کرنی ہے، تو اس معاملے پھر اس پر یہ ضروری ہے کہ وہ حالت حیض میں طلاق نہ دے۔ طلاق اگر دے دے گا تو طلاق ہو جائے گی، لیکن گناہ گار ہوگا حالت حیض میں طلاق دینے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ لوگ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے، جب غصہ آیا تو جب اللہ اکبر۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک واقعہ آیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے بیٹے عبداللہ نے یہ کام کیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لکھا ہوا ہے کہ حضور غضبناک ہو کہ آپ کو بہت غصہ آیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسے کہو کہ وہ رجوع کرے۔ طلاق انہوں نے ایک ہی دی، آپ نے فرمایا رجوع کرے۔ اب جب وہ پاک ہو جائے گی، اگر اس نے نہیں رکھنی، طلاق ہی دینی ہے، تو صحبت کیے بغیر اس کو حالت طہر میں طلاق دے۔ یعنی جو طریقہ سنت کا ہے نا جی، سنت طلاق کا، وہ یہ ہے کہ وہ اس بات کا دھیان رکھے کہ وہ حیض سے پاک ہو گئی ہے، اب اگر طلاق دینی ہے تو پھر اس سے صحبت نہ کرے، صحبت کے بغیر اس کو طلاق دے دے۔ کیونکہ جو عدت ہوتی ہے نا، جس عورت کو حیض آتا ہے اس کی عدت ہوتی ہے 3 حیض، یعنی یہ اب اس مطلب جب وہ پاک ہوئی ہے تو مرد نے طلاق دے دیے، تو ایک اگلا جو حیض ہے اس کے مکمل ہونے پر اس کو 1 ماہ اس کا گزر جائے گا اگلے حیض کے بعد، اور اگلے حیض کے بعد وہ عورت فارغ ہو جائے گی۔ لیکن حالت طہر میں اگر اس نے صحبت کر لی اور صحبت کے بعد پھر طلاق دے دی، تو اس صورت میں یہ جو مہینہ پورا ہے عدت میں شمار نہیں ہوگا۔ اگلے طہر جب اگلے حیض کے بعد اس کی عدت پھر شمار ہوگی، اس لیے یہاں یہ عورت کے لیے تکلیف کا باعث بنتا۔ تو اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ارشاد فرمایا کہ اس کو رجوع کرے، اس کو واپس لے، اگر پھر طلاق دینی ہے حالت طہر میں اس کو طلاق دے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کے مطابق، اللہ پاک کے اس ارشاد کے مطابق، یعنی طلاق کا جو صحیح طریقہ ہے وہ سنت طریقہ ہے جو میں نے بیان کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو طریقہ ہے وہ طریقہ بدعت ہے، یعنی اس سے بندہ گناہ گار بھی ہو جاتا ہے، بندہ گناہ گار ہو جاتا ہے۔ اگر طلاق ہو جاتی ہے لیکن بندہ گناہ گار ہو جاتا ہے۔ لہذا طریقہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے اس کے مطابق۔
اچھا اس جو طریقے جو سنت طریقہ ہے اس کے بھی پھر دو قسمیں اس کی، ایک ہے احسن ایک ہے حسن۔ جو طریقہ میں نے بیان کر دیا ہے وہ طریقہ احسن ہے، یعنی بہترین طریقہ کہ حالت طہر میں صحبت نہ کرے، طلاق دے دے، پھر عدت گزر جائے، وہ نکاح سے نکل جائے گی اور طلاق دینے کی ضرورت نہیں۔ اور طریقہ حسن جو ہے وہ بھی جائز ہے کہ ایک طلاق دی ہے حالت طہر میں، اگلے پھر جب اس کو حیض آ جائے گا، اس کا اگلا طہر آئے گا تو دوسری طلاق وہاں دے دے، اگر تیسری بھی دینی ہے تو پھر اس کے بعد جو طہر آئے گا تیسری طلاق اس وقت دے۔ لیکن یہ اہل حناف کے نزدیک اس طرح ہے، لیکن دوسرے امام شافعی وغیرہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں دینا ہی بدعت۔ جب ایک طلاق کے بعد عدت گزرنے کے بعد وہ نکاح سے نکل جائے گی، کام تیرا ہو جائے گا۔ جب 3 طلاقیں ہوتی ہیں نا تو وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس بندے پر حرام ہو جاتی ہے، دوبارہ اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، صلح کسی صورت بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر صلح کرنی پڑ جائے تو پھر یہ ہے وہ اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ وہ کسی اور جگہ نکاح کرے، ادھر آنے کے لیے نہیں، اس کا گھر آباد کرنے کے لیے، اس کا گھر آباد کرنے کے لیے وہاں بھی ناچاکی ہو گئی ہے، وہاں بھی رہ نہیں آئی، طلاق ہو گئی ہے، اب پھر اس نے کسی اور جگہ کو اختیار کرنا ہے تو اس سے دوبارہ پھر شاید نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ صورت یہ نہیں ہے کہ اس سے طے کر لیا جائے کہ 1-2 دن رکھ کے پھر دے دینا تھا، یہ بھی اس پر بھی نبی کریم علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے۔ اس کو حلالہ کہتے ہیں کرنے والے، اور جس کے لیے کیا گیا ہے اس پر لعنت ہے۔ تو یہ طریقہ بھی جو ہے نا مطلب صحیح نہیں۔ اب ہوتا ہے یہاں ہے کہ اس طرح ہمارے جو رواج ہے وہ یہ ہے کہ غصے میں آیا اور 3 طلاقیں دے دی، پھر آنکھیں کھلی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، فلاں مجبوری ہے، لوگ مجبور کر رہے ہیں، رشتہ داری ہے، پہلے تیرا دماغ خراب ہے، پہلے بھی ہوں جی مولوی صاحب جی کوئی کڈو جی صورت، ہاں جی کوئی صورت کڈو، مولوی دی پیو دی شریعت ہے بھی ہو جناب کر کے، کوئی اور طریقہ نہیں ہے سوائے حوالے کے۔ ایک طبقہ ہے انہوں نے کہا جی یعنی مطلب مجلس میں جب ایک دفعہ 3 طلاقیں کہہ دی ہیں تو وہ طلاق ایک ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے تو یہ فرمایا تھا کہ جو 3 طلاقوں کو ایک کہے گا میں اس کو کوڑے لگاؤں گا، لیکن ایک طبقہ آج بھی ہے کہ ایک مجلس میں وہ فرماتے ہیں بھی 3 چیزیں اگر ایک مجلس میں کسی کو دے دیں کہ یہ 3 روپے ہیں، یہ 300 ہیں، تو وہ کہے گا جی ایک مجلس میں آئے تو ایک ہی بن دی، یہ تو نہیں کہہ سکتا نا جی۔ ہاں جی ہمارے امام صاحب نے کہا کہ میں جوتے مارتا ہوں نا، ہاں جی 300 جوتے مارتا ہوں تو پھر میں کہوں جب یہ ایک ہوا ہے، ہاں جی 3 کے ایک جو بنتے ایک مجلس۔ تو یہ بھی طریقہ، جو 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو وہ 3 ہی ہو گئی ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر طلاق دینے کی صورت آ جائے تو پھر تم نے یہ کرنا ہے کہ ایک طلاق طہر کی حالت میں دینی ہے، اور ایک حکم بس صرف ترجمہ پڑھ کے ختم کرتا ہوں، لا تخرجوہن من بیوتہن، جب طلاق دے دو تو ان کو گھروں سے بھی نہ نکال دیا کرو، عدت تمہارے ہاں گزارے گی، عدت کے دوران اس کا نان و نفقہ یہ شوہر کے ذمہ ہوتا ہے، جس گھر میں طلاق ہوئی ہے اسی گھر میں رہے گی 3 حیض تک، یہ بھی اللہ پاک کا حکم ہے۔ ولا یخرجنا، اور نہ ہی وہ عورتیں خود اپنے گھر سے نکلیں، یہ نہیں بھی ادھر طلاق ہوئی تو دوڑ کے ہوتا اسی طرح ہی ہے۔ اب غصے میں جناب اسی کے تو فون ہو گیا اے ہو گیا جیسے آ جاؤ، ہاں جی تو یہ اللہ پاک نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ یہ کوئی مطلب یہ ہے کہ کوئی صلح کی صورت بھی نکل سکتی ہے، اگر طلاق ہو گئی ہے تو مرد کو بھی منع کیا گیا ہے کہ اس کو اپنے گھر سے نہ نکالے، اور عورت کو بھی منع کیا گیا ہے کہ وہ جان بوجھ کر نہ نکلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔